السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ ہم باجماعت نماز میں نمازیوں کی غلطیوں سے متعلق بات کر رہے تھے، اور اس میں سے چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم باجماعت نماز ادا کریں گے تو ہمیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ تو یہ غلط ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں، صحیح احادیث سے موجود ہیں، صحابہ کرام سے موجود ہے، تابعین سے موجود ہے، ائمہ کرام سے موجود ہے، تبع تابعین اور دیگر ائمہ محدثین سے بھی یہ بات مروی ہے اور موجود ہے کہ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، خواہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو۔ بعض دلائل ایسے ہیں جنہیں یہ کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ منفرد کے لیے ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے متعلق نہیں ہے یہ، بلکہ یہ منفرد طور پر ہے۔ اگر اکیلے بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلی بات وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کے بعد علامہ قسطلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث امام، مقتدی، منفرد سب کو شامل ہے، خواہ امام جہری قراءت کرے یا پوشیدہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم ہے۔ اسی طرح علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنے پر، کہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، خواہ امام ہو، مقتدی ہو اور اکیلے خواہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، یہ سب کے لیے ہے اور سب نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث اس سلسلے کی وہ ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اور یہ حدیث شواہد کی بنا پر حسن ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: کنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کر دی۔ فثقلت علیہ القراءۃ، تو آپ پر قراءت مشکل ہو گئی۔ فلما فرغ، پھر جب آپ قراءت سے فارغ ہو گئے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لعلکم تقرؤون خلف الامام، اور ایک روایت میں فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم،
کیا تم لوگ اپنے امام کے پیچھے تلاوت کرتے ہو؟ کیا امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ قلنا نعم حذا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے سورہ فاتحہ کے کہ فإنہ لا صلاة لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ اگر جو شخص اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ خواہ نماز سری ہو یا جہری ہو، امام کی اقتداء میں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے بعد علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا عموم، یہ حدیث عام ہے، یہ حدیث عام ہے، لا یجوز تخصیصہ الا بالدلیل، اور اس کو منفرد کے لیے مخصوص کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ، جس شخص نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج ثلاثا غیر تمام، فرمایا 3 دفعہ فرمایا کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اس کی نماز ناقص ہوتی ہے۔ قیل لأبی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، انا نکون وراء الامام، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم کس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ فقال، آپ نے جواب دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں اسے پڑھو، ہلکی آواز میں اپنے نفس میں اسے پڑھو، امام کے پیچھے تم نے زور سے نہیں پڑھنی، تلاوت کے ساتھ نہیں پڑھنی، بلکہ اپنے نفس میں پڑھنی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے با جماعت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے مسند شامیین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی خلف الامام، کہ جو شخص امام کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھے، فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ اور اس روایت کو امام ہیثمی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رجالہ ثقات، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو لہذا یہ چند احادیث آپ کے سامنے آج کی مجلس میں پیش کی گئی ہیں، جس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ہمیں امام کے پیچھے با جماعت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں صحابہ کرام کا موقف بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں، تابعین ائمہ کرام امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں، اور علماء احناف میں سے وہ کون کون سے علماء ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔